سورۃ المرسلات مکیہ، یہ جو صورت ہے یہ مکی ہے۔ وہی خمسون آیہ، اور اس کی 50 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعان، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 33 نمبر پہ 33 نمبر پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں 77 نمبر پہ 77 نمبر پہ ہے، اور اس کے اندر یہ جو نازل ہوئی ہے جس وقت، اس وقت بہت ہی سخت دور تھا، اور جو مخالفت وغیرہ تھی مسلمانوں کی وہ زوروں پر تھی، اور اس لیے اس وقت کفار زور و شور سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اس صورت میں ان کو جواب دیا ہے کہ سزا ملے گی لیکن قیامت میں ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا وقت متعین ہے، اس کا بس انتظار کرو۔ اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ منا، ٹھیک ہے، منا کی ایک غار میں تھے کہ اچانک سورۃ مرسلات نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کو پڑھتے جاتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے اس کو سنتا اور یاد کرتا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دہن مبارک اس سورت کی خلاوت سے شاداب ہو رہا تھا۔ اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کر دیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم اس کی طرف جھپٹے بھاگے تو وہ نکل بھاگا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کی شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہاری شر سے محفوظ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، والمرسلات، اور قسم ہے ہواؤں کی، عرفا، جو عام طور پر عرف کہتے ہوتے ہیں تعارف اپنا کرواؤ، اپنی پہچان کرواؤ، تو عام طور پر چلنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو، یا نفع پہنچانے والی، ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ترجمہ کیا گیا نفع پہنچانے والی ہوائیں، اور معارف القرآن کے اندر کے دل کو خوش کرنے والی ہوائیں، ٹھیک ہے، جس معنی کے اندر بھی آپ لیں، دل کو خوش کرنے والی ہوائیں یا عام طور پر چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالعاصفات، آندھیوں کی قسم، عصفا، تیز چلنے والی آندھیوں کی قسم۔ والناشرات، اور پھیلانے والیوں کی، نشرہ، خوب پھیلانا۔ آگے فالفارقات، پس جدا کرنے والوں کی، ٹھیک ہے، فارق تقسیم کرنا، جدا کرنا، بانٹنا۔ فالفارقات، جدا کرنے والیوں کی، فرقا، بانٹ کر، ٹھیک ہے، یعنی پھر بادلوں کو خوب پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، ٹھیک ہے۔ والناشرات نشرا، پھر فالفارقات فرقا، پھر بانٹ کر جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، پھر ڈالنے والیوں کی، ذکرًا، نصیحت کو، یعنی پھر نصیحت ڈالنے والی ہواؤں کی قسم۔ عذراً، عذر پیش کرنے والے یعنی توبہ کرنے والے، او نذراً، یا ڈرانے کے لیے، اچھا، عذراً، عذر کرنے کے لیے یعنی توبہ کرنے کے لیے، او نذرا، یا ڈرانے کے لیے۔ انما، سوائے اس کے نہیں، توعدون، کے وعدہ کیے جاتے ہو تم، لواقع، وہ پورا ہونے والا ہے، کہ جو تم وعدہ کرتے ہو وہ پورا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بنور ہو جائیں گے، بنور کر دیے جائیں گے، طُمِسَت، بنور کر دیا جانا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان، فُرِجَت، کھول دیا جائے گا، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، نُصِفَت، اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب رسول، اُقِّتَت، وقت مقررہ پر لائے جائیں گے، وقت مقرر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب رسولوں کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ کس دن کے لیے، اجلت، وہ مؤخر کیے گئے، ٹھیک ہے، دیر کیا جانا، کہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کہ کس چیز کے لیے، کس دن کے لیے وہ مؤخر کیے گئے ہیں۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا معلوم،
ما یوم الفصل کے فیصلے کا دن کیا ہے، ویل بڑی کم بختی ہے، ہلاکت ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ نا 5 صفتیں بیان کر دی گئی ہیں، ایک مرسلات، دوسرا عاصفات، تیسرا ناشرات، چوتھا فارقات، پانچواں ملقیات ذکر۔ ٹھیک ہے، اور اب کسی حدیث میں یعنی مرفوع میں اس کی پوری تعیین نہیں آئی ہے کہ بھائی ان صفات کے موصوفات وغیرہ کیا ہیں، اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین نے اس کی تفسیریں مختلف کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور بعض جو حضرات ہیں انہوں نے ان 5 صفتوں کو موصوف جو ہے وہ فرشتوں کو بتلایا ہے، اور کہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ان مختلف صفات کی حامل ہیں، اور بعض حضرات نے ان کا ہواؤں کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مختلف نوعیتوں سے مختلف یعنی تفاسیر کی ہیں، ترجمے کی ہیں، تفاسیر کی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کی بھی کیا گیا ہے کہ فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ بھی کیا گیا ہے کہ بھائی ہواؤں کی، کیونکہ حدیث مبارکہ جو مرفوع ہو اس کے اندر وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا ہے یعنی ساری ہواؤں کی قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے سے بارش کا وعدہ کیا ہے، تو پہلے حسب معمول ہوائیں چلتی ہیں، پھر تیز ہو کر آندھی بن جاتی ہیں، پھر بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، پھر بادلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے ذریعے بادلوں کو بانٹ کر ان ہواؤں کے ذریعے جدا کر دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے پھر نصیحت ہوتی ہیں، کوئی توبہ کرتا ہے، کوئی خوف کھا کر رہ جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بارانی ہوا چلتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی گھر میں آتے، کبھی باہر جاتے، اور چہرے پر پریشانی ظاہر ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کیا جانوں بادل میں کیا ہے، عاد کے بادل کی طرح آگ بھی تو ہو سکتی ہے، اس طرح بارش ہوتی ہے، اس طریقے سے بارش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کا وعدہ سچا بھی ہے، جب اس کا وقت آئے گا ستارے بنور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، گرد و غبار بن کے اڑ جائیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں کی سزا اسی دن کے لیے یعنی مقرر کی گئی ہے، اسی دن ان کے لیے سزا مقرر ہے، یعنی قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور یہی فیصلے کا دن ہوگا۔ ھذا یوم الفصل ہے، کون سا ہے کہ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، کے جن لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا ان کے لیے یہ دن مقرر کر دیا گیا۔ آگے فرمایا الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا پہلوں کو، ثم نتبعہم الاخرین، آخرین ہے، ٹھیک ہے، آخرین ہے، ثم نتبعہم الاخرین، پھر ہم نے پیچھے بھیجا ان کے الاخرین پچھلوں کو، بعد والوں کو، کذالک اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، اسی طریقے سے ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ویل ہلاکت ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الم نخلقکم، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا، من ماء پانی سے، مہین جو بے قدرہ ہے، ٹھیک ہے، بے قدر پانی سے ہم نے، جس پانی کی کوئی وقعت ہی نہیں ہے، ویلیو بھی نہیں ہے، اس پانی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ فجعلناہ، پھر ہم نے اس کو کر دیا، ٹھہرا دیا، فی قرار مکین، ایک اطمینان والی جگہ پر، ٹھیک ہے، ٹھہرنے کی جگہ پر، جمی ہوئی جگہ پر، ٹھیک ہے، الی قدر معلوم، ایک وقت مقررہ تک، ٹھیک ہے، ایک وعدہ مقررہ تک یا وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس کو ٹھہرا دیا۔ فقدرنا، پھر ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، پھر ہم اچھا اندازہ کرنے والے، اچھا، فنعم اچھا، کیسے اچھے ہیں، القادرون اندازہ کرنے والے، ویل ہلاکت ہے، یوم اذن اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، الم نخلقکم، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا، یہ ہم نے پڑھ لیا ترجمہ، ٹھیک ہے، پھر پیچھے ہی آ گئے، فقدرنا فنعم القادرون، کہ ہم نے اندازہ لگایا، پس کیسے ہی ہم اچھا اندازہ لگانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو، کفاتن سمیٹنے والا، احیاء و امواتا، کہ
زندوں کو، وامواتا اور مردوں کو، وجعلنا اور ہم نے بنائے، فیہا اس میں، رواسی پہاڑ، شامحات اونچے اونچے، کہ ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے، واسقیناکم اور ہم نے تم کو پلایا، ماء فراتا پیاس بجھانے والا پانی، کہ ہم نے تم کو پیاس بجھانے والا پانی پلایا، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اس سے مراد جیسے قوم عاد، قوم صالح، قوم نوح وغیرہ ہو گئی ہیں، پھر دوسروں کو ان کے پیچھے ہم نے چلتا کیا، یعنی بعد میں جس نے بھی قیامت کا انکار کیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا، قوم نوح اور قوم عاد کے بعد بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں، مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں، تو اس کے اندر قریش کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کا انکار کر رہے ہو تو تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے جیسے وہ ہلاک ہوئی ہیں، جیسے وہ جھٹلاتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہلی پیدائش میں غور کرنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی انسان اپنی پہلی پیدائش میں اگر غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، کہ ہم نے تم کو بے قدر پانی یعنی منی سے پیدا نہیں کیا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس پانی کو ہم نے اطمینان کے ساتھ ٹھہرنے کی جگہ میں گردانا، ٹھہرایا، یعنی جو بچہ دانی ہوتی ہے اس منی کے قطرے کو ادھر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقررہ تک یعنی 9 مہینے تک پیٹ میں ماں کے رحم کے اندر رکھا، پھر ہم نے اندازہ کیا کہ کیا بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی ہم بہتر اندازہ کرنے والے ہیں، بہترین اندازہ کرنے والے ہیں، یعنی اس سے اشرف المخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یعنی جس دن اس کو دوبارہ بنایا جائے گا اس کی کم بختی اس دن آئے گی، ہلاکت آئے گی اس کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، یعنی تم پیدا ہوئے کہاں سے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے زمین سے، پھر مر کر کھپ کر کہاں جاؤ گے، ظاہر سی بات ہے زمین کے اندر ہی جائیں گے، تو پھر اسی زمین سے دوبارہ کیوں پیدا نہیں تم ہو سکتے؟ پھر اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس میں بڑے بڑے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، یہ پہاڑ اسی زمین سے ابھری ہوئی ہیں، پھر اس سے تم جیسی کمزور مخلوق کیوں نہیں ہم ابھار سکتے، پیدا کر سکتے؟ اور ہم نے تم کو پیاس بجھانے والا پانی پلایا، تو ساری زمین کے نیچے یہ ندیاں اللہ تعالیٰ نے پائپ لائن بچھا دی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر چشموں اور درجاؤں میں پانی بہتا ہے، کنواں ٹیوب ویل وغیرہ سے میٹھا پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے تمہاری پیاس وغیرہ بجھتی ہے۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے؟ ہماری پائپ لائن جو ہوتی ہے وہ تو کچھ عرصے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم کو اس سے دوبارہ کیوں پیدا اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دوبارہ بنا سکتے ہیں؟ تو سمجھے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو متنبہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا انطلقوا، کہ کہا جائے گا کہ چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، انطلقوا چلو، الی ظل ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث جو 3 شعب شاخوں والا ہے، کہ ایک ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظلیل نہ ٹھنڈی چھاؤں، ولا یغنی اور نہ ہی بے نیاز کرے، من اللہب یہ تپش سے، لپٹ سے، ٹھیک ہے، تپش زیادہ آسان ہے، آگ کی جو چنگاری وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ولا یغنی من اللہب اور نہ ہی اس کو بچا سکے، فائدہ دے سکے تپش سے، انہا ترمی کہ بے شک دوزخ پھینکے گی، بشررن چنگاریاں، کالقصر جیسے بڑے محل، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے نا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے سائے کے لیے ایک دھواں دوزخ سے اٹھے گا جو پھٹ کر کئی ٹکڑوں میں ہو جائے گا، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ان میں سے ہر شخص کو 3 طرف سے وہ ٹکڑا گھیر لے گا، ایک ٹکڑا سر کے اوپر سائے کی طرح ٹھہرے گا، دوسرا ٹکڑا دائیں طرف اور تیسرا بائیں طرف، حساب سے فارغ ہونے تک وہ لوگ اسی جگہ کے نیچے ٹھہرے رہیں گے۔ تو یہ جو آگ کی چنگاریاں ہوں گی وہ کالقصر جیسے بڑے محل ہوں، کانہ گویا کہ جمالات، جمل سے جمالات، گویا کہ وہ اونٹ ہیں، صفر کانہ جمالات صفر، ٹھیک ہے، صفر پیلے رنگ کے، زرد رنگ کے، گویا کہ وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہیں،
ویل ہلاکت ہے یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ھذا یوم یہ ایسا دن ہے لا ینطقون کہ وہ نہیں بولیں گے، ولا یؤذن اور نہیں اجازت دی جائے گی، لہم ان کو، فیعتذرون پھر وہ معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم ہم نے تم کو جمع کیا، والاولین اور پہلوں کو بھی۔ فَإِنْ كَانَ پس اگر ہو لکم تمہارے لیے کیدن کوئی تدبیر، کوئی داؤ، کوئی مکر، فیکیدون نہیں فقیدون ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَقِيدُونَ کہ پس اگر تمہارے لیے کوئی داؤ وغیرہ ہے، مکر وغیرہ ہے، چال ہے، تو پھر وہ چال چل لو، چال چل کے دیکھ لو۔ وَيْلٌ اور ہلاکت ہے یومئذ للمکذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا قیامت وغیرہ کا بیان بتلا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا کہ جو کل قیامت کا دن ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، دب جائیں گی، ایون کہ پیروں کی جو چاپ وغیرہ ہوگی، سرسراہٹ، وہ بھی کچھ نہ سن سکیں گے۔ تو اس دن معذرت وغیرہ بھی کسی کی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا، قیامت کا حال بیان کرنے کے بعد جنت کا حال بیان کیا ہے۔ ان المتقین سبحان اللہ کہ بے شک پرہیزگار لوگ فی ظلال سایوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، عین عیون چشموں میں ہوں گے، وفواکہ اور میووں میں کہ بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ سایوں میں، چشموں میں اور میووں میں ہوں گے، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں گے، یعنی وہ ان کو ملے گا اور کہا جائے گا کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئن مزے سے، رغبت سے، رچ بس کر، بما کنتم بسبب اس کے جو تم تعملون کیا کرتے تھے، کہ بسبب اس کے جو تم اعمال کیا کرتے تھے، انا کذالک نجزی المحسنین اسی طریقے سے ہم بدلا دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ ویل اور ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کلو کھاؤ، وتمتعوا اور تم فائدہ اٹھاؤ، قلیلا تھوڑا سا، کہ تم تھوڑا کھاؤ اور تم فائدہ اٹھاؤ تھوڑا سا، انکم مجرمون کیوں اس لیے کہ تم مجرم ہو، گناہ گار ہو۔ ویل اور ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، ارکعوا کہ رکوع کرو، لا یرکعون تو وہ رکوع نہیں کرتے، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ ویل اور ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فَبِأَيِّ پس کون سی، حدیث بات پر، بعدہ اس کے بعد یعنی قرآن پاک کے بعد، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، کہ تم قرآن کے بعد کون سی بات پر ایمان لاؤ گے۔ تو آگے مستحب طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ سانس توڑ لینا آیت کا، پھر آگے پڑھنا آمنا باللہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، قرآن پاک پر ایمان لے آئے۔ اور صورت اتنی مشکل وغیرہ نہیں ہے، مشکل وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ حدیث میں ہے کہ جب تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے آمنا باللہ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے۔ تو نماز سے نکل کر، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے نوافل میں یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو فرائض ہم پڑھ رہے ہیں سنت میں اس زیادتی سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس لیے ان کے اندر نہیں کہنا چاہیے۔ جی مطلب اگر یہ والی صورت